بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جس پر خود رب کائنات اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، اس پروگرام تلاش حقیقت میں ہوں متی الرحمن آسی، اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم الیاس مغل صاحب جو کہ اسلامیات کے استاد ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے شب برات کے بارے میں۔ شب برات کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی کیا سند ہے، اور ہم ڈائریکٹ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، الیاس مغل صاحب یہ بتائیے کہ شب برات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے تو آپ اس کو ڈیفائن کریں، اور اس کے بعد شب برات کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر آگے ہم دوسرے سوال کی طرف جائیں گے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں تو سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور ایس ایم ٹی وی کا اور پھر آپ کے پروگرام تلاش حقیقت کا، کہ آپ حقیقت کی تلاش میں بہت ساری چیزوں کو آپ خاص کر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور سائنس اور قرآن کے حوالے سے جس طرح کے آپ پروگرام کرتے ہیں، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں مزید جو ہے ترقی دے۔ اچھا، جتنے بھی سال ہیں یا جتنی بھی صدیاں ہیں یا جتنے بھی مہینے ہیں یا ہفتے ہیں یا دن ہیں، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بے شک کچھ مہینے ایسے ہیں یا کچھ سال ایسے ہیں یا کچھ دن ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فضیلت کسی وجہ سے افضلیت ہے۔ جیسے آپ جمعے کا دن دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم عید قرار دیا، بے شک تو وہ جمعے اللہ کے دن سارے ہی اللہ کے ہیں۔ بے شک اسی طرح جو اعمال کے لیے مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے، تو جو رمضان کا مہینہ تھا جی یہ ہمارے لیے روزوں کا مہینہ رکھا گیا، جو ہمارے لیے بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ جی جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، اس کی اپنی جگہ پر کیا ہے، اہمیت ہے۔ اس سے پہلے آتی ہے شب برات۔ اسی صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش کے بہانے تلاش فرماتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میری طرف آ کر دیکھ، میں اگر تیری مدد نہ کروں تو کہنا، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو مجھ سے رزق مانگ، مجھ سے اچھا نصیب مانگ، مجھ سے اپنی بخشش مانگ، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ جمعے والے دن آ کے مانگ، مجھ سے نماز میں آ کے مانگ، قرآن کی تلاوت کر کے مانگ، میں تجھے کیا کروں گا، عطا کروں گا۔ تو یہی ایک اللہ تعالیٰ نے یہ شب بھی رکھی ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ برات آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں سے بخشش کی رات، برات کی رات، اور اس سے مبرہ ہونے کی رات، توبہ کی رات یہ کہلاتی ہے۔ اچھا، اس میں احادیث کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی جب 15ویں رات آیا کرے تو اس میں آپ کیا کیا کرو، روزہ رکھا کرو۔ صحیح۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے میں روایات آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات انسان کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہوں، تاجدار کائنات نے فرمایا تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہی سند تو بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ جب آپ کے پورے سال کے اعمال اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں یا پیش کیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے انسان کو زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ جو دل جمی کے ساتھ اپنی عبادت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دن رکھا ہی اسی لیے کہ لوگوں، ایک تو ہم انتظار کرتے ہیں قیامت آئے گی تو ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب کرے گا۔ ایک دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب رکھ دیا کہ یہ دن ایک ایسا آئے گا کہ جس میں مرنے والوں کے نام جو ہیں وہ رجسٹر سے ریموو کر دی جاتے ہیں، آنے والوں کے نام جو ہیں رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور انسان کے اعمال خدا کی بارگاہ میں جب پورے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اسی وقت ایک حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ انسان نے پورے سال، اچھا یہ جو رات ہے احتساب کی رات ہے، ٹھیک ہے، انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے پورا سال کیا کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، سلامت رکھا، ہر نعمت دی اللہ تعالیٰ نے مجھے، تو میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ بیسک جو رات ہے یہ ہمارے احتساب کی رات ہے۔ اچھا، اس میں حضرت معاذ بن جبل کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ روزانہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پچھلے پیر انسان کو آواز لگاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے توبہ کرنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا۔ مگر شب برات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عصر کے ٹائم سے لے کے مغرب کے درمیان پہلے انسان کو کیا کرتی ہے، پکارتی ہے کہ اے انسان، آ مجھ سے تم توبہ کر لے، آ تو مجھ سے بخشش مانگ لے، آ مجھ سے رزق مانگ لے، آ مجھ سے جو تجھے چاہیے مانگ، میں تجھے کیا کروں گا، عطا کروں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا
کہ اس رات تمام انسانوں کی بخشش ہوتی ہے سوائے دو انسانوں کے، ایک مشرک انسان اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسرا کینہ پرور انسان جس کے دل کے اندر کیا ہو، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا الیاس بھائی یہ بتائیے کہ اس رات جو ہے نا کہ خاص اعمال کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں علماء نے تو بے شمار اعمال بتائیں، جیسے مغرب کے بعد جو ہے خاص کر جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں، دو دو کر کے نوافل بھی بتائے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ توبہ کی جو ہیں وہ تسبیحات بتائی گئی ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ آپ کے نوافل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت بتائی گئی ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد شب لیل جو رات کو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بتائی گئی ہے، صلاۃ التسبیح جسے کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس رات کے یہ اعمال بھی ہیں کہ انسان جو ہے، اور کچھ لوگ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کے بعد نوافل ادا کرنے کے بعد قبرستان چلے جاتے ہیں۔ جی، تو یہ بھی قبرستان جانا بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اچھا اس میں ایک روایت ہے، کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ قبرستان نہ جایا جائے، کچھ کہتے ہیں جی جایا جائے، اس کی ذرا سے اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں، تو کوئی میرے خیال سے جو اختلاف کرتے ہیں وہ انہوں نے علم نہیں پڑھا۔ اس میں موجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور روایت آپ کے سامنے سے گزری ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے باہر نکلی، آپ کے قدموں کے نشان پر جب میں گئی تو دیکھا آپ جنت البقیع میں تھے، یعنی قبرستان میں تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو چیزیں آصف میں یہاں پر میں آپ کو بیان کر دوں۔ ایک بات تو یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان گئے، تو یہ سنت سے کیا ہے؟ ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ خود قبرستان گئی ہیں، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ نقطہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ یہاں پر نہیں کہا کہ عائشہ آپ کیوں آئی ہیں اور عورتوں کا قبرستان آنا منع ہے، یہ کہیں بھی تاجدار کائنات یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جی کہ عورت اس سے خفا نہیں ہوئے یا منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اس عمل کو برا نہیں سمجھا، مگر آپ نے یہاں پر سکوت اختیار کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو نہ یہ حکم دیا کہ آپ روزایا کرو اور نہ یہ کہا کہ آپ کیوں آئی ہیں۔ تو اس شب جب وہاں پہنچی تو دیکھا آپ جنت البقیع میں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج 15ویں شعبان ہے، ٹھیک ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے کیا کرتا ہے؟ نعمتیں نازل کرتا ہے اور اپنی بخشش کو کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات انسانوں کی کیا کرتا ہے؟ بخشش فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت بھی جوبن پر ہوتی ہے، اور وہ بھی رحمت جب برس رہی ہوتی ہے تو انسان اس وقت سمیٹنے والا ہونا چاہیے۔ الیاس بھائی بالکل ایک بڑا اسی شب برات سے ریلیٹڈ بہت اہم مسئلہ جو آج کل ہمارے معاشرے کو درپیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ شب برات جہاں کچھ لوگ اس کو عبادات تصور کرتے ہیں، کچھ قبرستان جاتے ہیں، کچھ گھر میں عبادات کرتے ہیں، تو ایک چیز تو تھوڑی سا یہ کلیئر کر دیں کہ اس میں صلاۃ تسبیح باجماعت کی پڑھنی چاہیے، یا اگر آپ گھر پہ بھی کچھ لوگ جو ہے مساجد نہیں جا سکتے گھر پہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک تو یہ بتا دیں۔ دوسرا اس سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ شب برات میں یہ جو پٹاخے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے، اس کی ممانعت کتنی سخت ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں۔ اچھا اس میں عزیز صاحب سب سے بیسٹ بات تو یہ ہے کہ جیسے دیکھیں نا کہ نماز بھی گھر میں نہیں ہوتی اگر مسجد آپ کے قریب ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مسجد جا کر باجماعت صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اور جو صلاۃ و تسبیح ہے وہ ہوتی ہی باجماعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک چیز میں قبل اس کے کہ اس طرف آؤں پٹاخوں کی طرف، ایک حدیث میں جو ہے وہ میں ایک اور آپ کے سامنے بیان کروں کہ میں نے پہلے دو لوگوں کے لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرتا ہے، ایک کینہ پرور کی اور دوسرا مشرک کی، مگر ایک روایت میں ہے کہ یہاں پر 7 قسم کے لوگوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے اپنے گناہوں سے۔ نمبر 1 اس میں مشرک شامل ہے، والدین کا نافرمان شامل ہے، کینہ پرور شامل ہے، شراب پینے والا شامل ہے، قاتل شامل ہے، اور وہ شخص تکبر سے کی وجہ سے جب شلوار نیچے لٹکاتا اپنے ٹخنوں سے نیچے تو وہ اس کی بھی بخشش نہیں ہے، چغل خور کی بخشش نہیں ہے۔ خاص کر میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ خواتین جو ہیں آپ کو پتہ ہے غیبت اور چغل خوری کی طرف زیادہ جاتی ہیں، تو اس رات ان کی بخشش بھی نہیں ہے۔ یہ 7 افراد ایسے ہیں جب تک وہ اپنے جرم سے توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اگلی بات جو آپ نے کی پٹاخوں کی، تو دیکھیں یہود و نصارہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان
ایسا کیا کام کرتے ہیں جن کو اس سے ان کو روکا جائے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس رات کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہ یہ رات جب انہوں نے سنا کہ یہ انسان کے لیے بخشش کی رات ہے اور جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، انہوں نے ایک سازش کے تحت کیا، مسلمان بچوں کو پٹاخے لا کر دینا شروع کر دیے تاکہ یہ جہنم سے بچنے کے بجائے جہنم کیا کریں، خود خریدیں. آج آپ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ماں باپ خود بچوں کو پیسے دیتے ہیں، اور بچے جب ضد کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں دوسرا پٹاخہ پھوڑ رہا ہے مجھے بھی دیا، تو ماں باپ خود جہنم کی آگ خرید کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ جاؤ جہنم میں. تو میں ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ اس رات لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ پٹاخے پھوڑ رہتے ہیں، عبادت میں خلل، بیمار پریشان، اور دوسرا کئی مرتبہ راستے میں چلتے ہوئے بائکوں کے اوپر یہ پھینک دیتے ہیں، اس طرح کسی کو گر جائے نقصان ہو جائے. تو ایسے کام نہ کریں. یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، یہ آگ جلانے کی رات نہیں بلکہ آگ بجھانے کی رات ہے. تو اس موقع پر ہمیں آصف صاحب آگ کی طرف جانا نہیں چاہیے بلکہ آگ سے بچنا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ محترم الیاس مغل صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس شب برات میں اپنی مغفرت بھی طلب کریں اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کی دعا بھی کریں، اور اپنے گھروں میں بھی عبادات کا اہتمام کریں. جہاں تک ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے قبرستان بھی جائیں. اور یہ پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا کوئی اس میں لازمی کمنٹس کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے. اللہ نگہبان.